آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہی سوچ سوچ کر بے چین رہا کرتے ہیں کہ مولوی چین سے کیوں ہیں، مولوی خوشحال زندگی کیوں کر گزار رہے ہیں، مولوی کے بدن پر قیمتی لباس کیوں ہیں، مولوی پریشان کیوں نہیں ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی پست ذہنیت رکھنے والوں میں ایک بڑی تعداد آپ کو خود مولویوں کی مل جائے گی۔ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی میدان میں ایک مولوی قطعاً یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی دوسرا مولوی اس کی ہمسری کرے۔ بغض و حسد جیسی مذموم خصلتیں آج اس طبقے میں عام ہیں۔ ہر شخص بس اپنے کام کو کام سمجھ رہا ہے اور اپنی محدود دنیا میں مگن ہے۔ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، کیچڑ اچھالنا، طعن و تشنیع کے تیر چلانا، غیبت سے زبانوں کو آلودہ کرنا، یہ تمام چیزیں آج ان لوگوں کا شیوا بن چکا ہے جن کو زبان کے معاملے میں سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا، جن کے دل سب سے زیادہ صاف ستھرے ہونے چاہیے تھے۔ ذرا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے، کتنے بیچارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مختلف مسائل سے دوچار ہیں، بستر پر برسوں سے بیمار پڑے ہیں۔ کتنے بیچارے اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کی فکر میں گھل رہے ہیں۔ ان میں سے کئیوں نے برسہ برس تک امت کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، مگر آج وہی وارثین انبیاء اور خادمان قوم و ملت جب مختلف پریشانیوں اور مسائل میں مبتلا ہیں تو نہ کوئی ان کا پرسان حال ہے، نہ کوئی ان کے حق میں دو بول بولنے والا ہے۔ ان مفلوک الحال علماء کی تو کسی کو فکر نہیں، البتہ کوئی عالم دین اگر سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے بال بچے آرام سے رہ رہے ہیں، تو پھر مت پوچھئے کہ لوگوں کو اس کی کتنی فکر ہے۔ عوام تو عوام، خود کتنے مولوی آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کے پیٹ میں یہ سوچ سوچ کر درد ہوتا رہتا ہے کہ آخر یہ مولوی اتنے چین سے کیوں ہیں۔ گستاخی معاف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولوی ہمیں تبھی اچھا لگتا ہے جب یہ دامن پھیلائے ہمارے دروازے پر چندے کی بھیک مانگ رہا ہو، ہمارے دستے نگر ہو، ہمارے محتاج ہو۔ مولوی جب تک بحیثیت مولوی سماج میں جیتا ہے، یہ سماج اس کے استحصال کا کوئی موقع نہیں چوکتا۔ مولوی کا فارغ البال اور خوشحال ہونا سماج کے لیے خوش آئند نہیں سمجھا جاتا۔ یہ مخلوق تو خدائی مخلوق ہے، اس کو اس کے کاموں کا بس اتنا ہی معاوضہ ملنا چاہیے جتنے میں اس کی دال روٹی چل جائے۔ جہاں تک دیگر ضروریات اور شوق کی بات ہے تو چونکہ یہ مخلوق ممبر و محراب سے جڑی رہتی ہے تو زمانے بھر کی برکتیں تو ویسے ہی ان کے گھروں میں برستی رہتی ہیں۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے، اور دوسری طرف خود علماء کی جماعت کا حال یہ ہے کہ حسد اور رقابت کا جذبہ اس طبقے کے لیے لازمی جز بن چکا ہے۔ کوئی صاحب لکھنے میں ایکسپرٹ ہیں تو ان کی ساری انرجی دوسروں کی تذلیل و تنقیص پر ہی خرچ ہو رہی ہے۔ کوئی جناب مدرس ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اپنے موقر ادارے کی چار دیواری کے اندر رہ کر جو کام وہ کر رہے ہیں بس وہی دین کی خدمت ہے، اور باقی سارے لوگ مفت میں پلنگ توڑ رہے ہیں۔ جو علماء تقریر کے میدان میں نہیں ہیں انہیں خطباء اور مقررین سے الرجی ہے، انہیں تمام مقررین پیشے ور اور حریص نظر آتے ہیں۔ بندگان خدا، تقریر بھی ایک فن ہے، ایک میدان ہے، جو لوگ اس میدان کو سنبھالے ہوئے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ سب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں اور اپنے اپنے دائرہ کار ہیں۔ یہ بات کہاں تک قرین انصاف ہے کہ ایک مقرر اہل و عیال سے دور سفر کی صعوبتیں اٹھا کر دور دراز گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرے، اپنے جسم اور ذہن کو تھکائے، رات و دن ایک کرے، لوگوں میں پائے جانے والی برائیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اور بدلے میں عوام تحفتاً اسے کچھ نذرانے دے تو اس کی تمام تر قربانیوں اور کوششوں پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا جائے کہ وہ پیشہ ور مقرر ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ آخر یہ اخلاص کیا چیز ہے اور کہاں ملتی ہے؟
کیا اپنا گھر، مکان، کھیت کھلیان بیچ کر دعوت کا کام کیا جائے تب کہا جائے گا کہ یہ اخلاص والی دعوت ہے؟ کیا ایک انسان اپنے بال بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر ان کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر دعوت کے میدان میں نکل پڑے تب یہ مانا جائے گا کہ ہاں یہ داعی مخلص ہے، یہ مقرر پیشہ ور نہیں ہے؟ حیرت کا مقام اور افسوس کی جا تو یہ ہے کہ خطباء اور مقررین پر پیشہ ور کا ٹھپا لگانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیٹ کی دکانیں اور جن کی شان و شوکت بھری زندگی کا دار و مدار مسجدوں، مدرسوں، یتیموں اور کنووں اور ٹیوب ویل کے نام پر دیے جانے والے پیسوں پر ہوتا ہے۔ خیانت اور بے ایمانی کے تمام تر حربے آزمانے کے بعد اگر ایک شخص رات و دن محنت کرنے والے علماء اور مقررین پر انگلی اٹھاتا ہے تو بھلا اس سے زیادہ بے حیائی اور ڈھٹائی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات، میں تو علمی دنیا میں طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں دنیا کے بہت سارے رنگ دیکھے ہیں۔ میرا مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہماری طاقتیں اور صلاحیتیں صرف اور صرف منفی اور سلبی رخ پر صرف ہو رہی ہیں۔ ایک دوسرے کی کاوشوں کی قدردانی کا جذبہ آج علماء کی جماعت سے بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ آج ایک نامور خطیب ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ خطابت کے میدان میں کوئی اور اس کے برابر کھڑا ہو۔ ایک کامیاب مدرس بالکل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے طلباء پر اپنا علم انڈیل دے اور انہیں بھی اپنے جیسا باکمال بنا دے۔ آج نوبت یہ ہے کہ شاگرد کسی میدان میں استاد سے آگے نکل جائے تو خود استاذ کے قلب و جگر میں اس کے خلاف حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے اور وہ اپنے شاگرد کو تکلیف پہنچانے کے موقع ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی صلاحیتوں کو مثبت رخ دیجئے۔ کرنے کے بہت سارے کام پڑے ہیں، امت کو پہلے ہی بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ کھینچا تانی اور رسا کشی کی یہ سلسلے ختم کیجئے۔ حکومتیں ہوں کہ عوام، مولوی سب کے نظروں میں ہیں۔ اپنی قیمت پہچانیے، اپنی پہچان کو اپنے ہی ہاتھوں ختم مت کیجئے۔ دوسروں کو بدخلقی کا طعنہ دینے سے پہلے اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لیجئے۔ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھا سکتے تو دھکا بھی مت دیجئے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں اپنے اپنے میدان میں کام کرنے دیجئے اور آپ اپنے مرغوب میدان پر اپنی توجہ مرکوز رکھیے۔ کسی میدان میں آپ کو مخلصین کی کمی نظر آتی ہے تو آپ سراپا اخلاص بن کر اس میدان میں اتریے۔ ساحل پر بیٹھ کر طوفان کی تیزی کا شکوہ کرنا ٹھیک نہیں، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔